السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے وہ دہشت ناک رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لاپٹخا۔ اپنے خوابیدہ اعصاب کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹے، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثہ کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب اسپتال میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے، لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ، خالو، میری چھوٹی بہن، سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشگوار مراسم تھے۔ خالہ خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کی کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ان پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجتاً ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا۔ فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے اسپتال کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ رانچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی صحیح روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر کے بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ اچانک بجلی چمکتی تو مجھے دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسانی شکل کا کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی درخواست کر رہا تھا۔
पहले तो मैं उसे कोई चोर उचक्का समझा जो मुझे रोक कर लूटना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे जहन में बचपन की सुनी हुई वो तमाम डरावनी कहानियाँ याद आई जिसमें आसेब मुख्तलिफ रूप इख्तियार करके मुसाफिरों को तंग करते हैं। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ख्याल ये भी था कि शायद कोई ज़रूरतमंद हो जो रात के इस पहर में मदद के लिए खड़ा हो। ये कहानी अधूरी है। पूरी कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ आपके लिए मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूं।